الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلوات پڑھے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خالق کائنات کے فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے، خالق اکبر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور اس وقت تک نہ مرو جب تک پہلے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ، اور پھر اللہ کے دین والی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ بازی اور تفریق سازی نہ کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محرم الحرام سن 1435 کا آغاز ہے۔ سید الشہداء کی قربانی اتنی عظیم تھی، اتنی عظیم ہے اور عظیم رہے گی کہ جب سے امام عالی مقام شہید ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک امام عالی مقام زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ قیامت آ جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن نام حسین پھر بھی زندہ رہے گا۔ جوش ملی آبادی نے بڑے ہوش کے عالم میں کہا تھا، انقلاب تندخو جس وقت اٹھائے گا نظر، کروٹیں لے گی زمین ہوگا فلک زیر و زبر، اور وقت کا پیرانہ سالی سے اٹھے گا پھڑک سوٹھے گا سر، موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہ جائے گا، ہان مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ خالق اکبر کے بے شمار احسانات و انعامات میں سے ایک احسان عظیم یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے بعد پھر اہل ایمان بنایا، یعنی حضرت علی اور اولاد علی کا غلام بنایا، ان کی خوشی میں خوش ہونے اور ان کے غم میں غمناک ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں ان سعادت بزور بازو نیست تا نق بخشد خدائے بخشندہ، یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جس پر چاہے کرم کر دے۔ یہ بات وہ چیز نہیں جو بازار خریدی جا سکے یا طاقت و قوت کے بل بوتے پر اس پر قبضہ جمایا جا سکے۔ خالق کائنات یہ دولت چاہے تو جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو عطا کر دے اور چاہے تو سپر طاقت والوں کو محروم کر دے، یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہتے عطا کرتا ہے۔ اور اس کے انعامات و احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے سال پھر ہمیں مہلت دی کہ سید الشہداء کا مصائب، ان کے غم، ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کے مصائب، ان کے شدائد بیان کر کے بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ امامت میں، بارگاہ سید النساء میں اپنی عقیدت کے پھول پیش کر سکیں اور اپنی ارادت کا گلدستہ پیش کر سکیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو آل محمد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں سوگوار نظر آتے ہیں، اشکبار نظر آتے ہیں۔ خداوند عالم آپ حضرات کو بھی توفیق خیر عطا فرمائے جو تشریف لاتے ہیں اور بانیان مجالس
बानियान बारगाह उनके तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा व ज़ियादत फरमाए। जब से ये इमाम बारगाह में आए हैं सफ़े मातम बिछाते हैं, दूसरे प्रोग्राम भी करते हैं। आले मोहम्मद की खुशी के दिन हो तो ये जश्न मनाते हैं, उनके गम के दिन हो तो मजाले से अदा पढ़ाते हैं। और अलावा बरी आपको मालूम है कि माह रमज़ान जो नुज़ूल कुरान का महीना है उसमें दर्स कुरान का भी एहतमाम फरमाते हैं। और ज़ाहिर है कि पैगम्बर इस्लाम अपने बाद दो अजीम चीज़ें छोड़ के गए थे। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी व इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौद। ये पैगम्बर अकरम की वो हदीस है जिसको तमाम इस्लामी मकातब फ़िक्र ने अपनी अपनी किताबों में सिर्फ दर्ज ही नहीं किया बल्कि इसके तवातुर की तस्रीह की है। और मुतवातिर हदीस उसको कहते हैं जिसके इनकार करने से आदमी दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है और काफरों के ज़ुमरे में शामिल हो जाता है। तो पैगम्बर अकरम ने अपनी वफ़ात से पहले अपने सहाबा किराम को, तमाम मुसलमान आलम को और आने वाली नस्लें जो क़यामत तक पैदा होंगी सबको खिताब करके फरमाया था मैं दुनिया से जा रहा हूँ, क्योंकि जो ज़िंदा है वो मौत की तकलीफ़ सहेगा। जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा। मौत बरहक है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। लिहाजा मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरा मिशन मुकम्मल हो चुका है, मैंने दीन इस्लाम पहुँचा दिया है, उसकी बका का इंतज़ाम कर दिया है। लिहाजा मैं अपने बाद दो अज़ीम शान चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक का नाम अल्लाह की किताब है जिसे कुरान मजीद कहा जाता है, और दूसरी मेरी इतरत अहले बैत है जिसको अली और औलाद अली अलैहिस्सलाम कहा जाता है। फरमाया जब तक तुम इन दोनों के दामन से वाबस्ता रहोगे, तुम्हारे एक हाथ में दामन कुरान होगा और दूसरे हाथ में दामन आले मोहम्मद, तो मैं पैगंबर होकर इस्मत कुबरा का ताईदार होकर इकलीम ख़त्म रिसालत का मालिक व मुख्तार होकर गारंटी देता हूँ, ज़मानत देता हूँ कि जब तक तुम इनके दामन से वाबस्ता रहोगे क़यामत तक कभी गुमराह नहीं होगे। और कुरान और अहले बैत में वो गहरा ताल्लुक़ है, वो लाजिम व मलजूम वाला रिश्ता है, वो सबब और मुसब्बब वाला ताल्लुक़ है कि जब तक दोनों इकट्ठे बरोज़े क़यामत हौज़े कौसर पर मेरी बारगाह में हाजिर नहीं हो जाएंगे, कायनात की कोई ताकत न कुरान को आले मोहम्मद से अलग कर सकेगी और न कोई कुव्वत व ताकत अहले बैत रसालत को कुरान से जुदा कर सकेगी। हमेशा इकट्ठे रहेंगे और दुनिया वालों के लिए बायस अमन व अमान भी रहेंगे और बायस रुश्द व हिदायत भी रहेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि एक हाथ में हमारे दामन कुरान है और दूसरे हाथ में दामन आले अबा है। कुरान को पढ़ते हैं, जब समझने का वक्त आए तो आले मोहम्मद के दरवाज़े पे दस्तक देते हैं, जो कोई फरमा देते हैं हम उसको बल्ले बांध लेते हैं और हिर्दे जान बना लेते हैं। और इंशाअल्लाह बनी उमैया की तारीख गवाह है, बनी अब्बास की तारीख गवाह है, सारे 1400 साल की तास्तान खूंचका गवाह है कि बड़े बड़े जालिम, बड़े बड़े सितमगार, बड़े बड़े शाहबान दौरान,
بڑے بڑے بادشاہان ظالم و جابر آئے اور حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کوئی ان کا ذکر خیر کرنے والا نہیں، اور بجوز لعنت تو ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ لیکن آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ نہ مٹ نہ سکا نام تیرا اے مولا، آپ ہی مٹ گئے تجھ کو مٹانے والے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ نام حسین بھی نہ مٹا سکے، آل محمد کی عظمت میں نہ گھاٹا سکے، اور شیعان حیدر قرار کو بھی ختم نہ کر سکے، کیونکہ خالق کائنات نے ان کی بقا کی ضمانت لی ہے۔ وہ شمع کیوں مجھے جسے روشن خدا کرے۔ لہذا آئندہ بھی انشاءاللہ امید ہے اور بلکہ یقین کامل ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو لہذا ہم خالق کائنات کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں نذرانہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر مل جل کر ذکر حسین، ذکر اہل بیت، ذکر قرآن اور ذکر آل کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ انشاءاللہ جس قدر وقت کے دامن میں گنجائش ہوگی، انشاءاللہ اللہ کا قرآن بھی پڑھا جائے گا، 14 کا فرمان بھی پڑھا جائے گا، اور حالات حاضرہ کے مطابق، ضرورت کے مطابق گفتگو بھی کی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ شرکت فرمائیں گے اور جوش و خروش کے ساتھ حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے، خالی جیب و دامہ نہیں جائیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ آج پہلے دن وقت کی پابندی نہ ہو سکی، انشاءاللہ آئندہ وقت کی پوری پابندی کی جائے گی۔ میں تو گھر میں تھا لیکن کوئی سواری کے بھیجنے میں ذرا تاخیر ہو گئی اور میری موٹر خراب تھی، اس لیے ہوئی تاخیر، تو کوئی باعث تاخیر بھی تھا، اس لیے امید ہے کہ آپ درگزر فرمائیں گے اور انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ ایسی کوتاہی نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، ایک مسئلہ جو اس میں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور ایمان دو حقیقتیں ہیں، یہ ایک حقیقت کا نام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام اور ایمان دونوں مترادف لفظ ہیں، یعنی دونوں کا مفہوم ایک ہے، لفظ دو ہیں مطلب ایک ہے، لفظ دو ہیں معنی ایک ہے، لیکن یہ نظریہ صحیح نہیں۔ قرآن گواہ ہے کہ اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ کچھ بدو، کچھ اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہیں۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے، میرا حبیب ان ایمان کے دعوے داروں سے کہہ دو کہ اسلمنا، ہم اسلام لے آئے ہیں۔ بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تم نے ایمان کا دعویٰ کیا، ابھی تک ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اس آیت نے واضح کر دیا اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ یا یوں سمجھ لو اسلام نام ہے میٹرک پاس کرنے کا اور ایمان نام ہے ایم اے پاس کرنے کا۔ ایک آدمی جس نے ابھی امتحان میٹرک کا دیا ہو کہ لوگوں میں بیٹھ کے بڑے ہانکے کہ میں ایم اے پاس ہوں، تو جو مخبر ہے اس کا یار غار ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میاں اتنی نہ بڑھاپا کی دام کی حکایت، تو نے ابھی تک ایف اے کا امتحان نہیں دیا تو ایم اے کا کیسے دعویٰ کر رہا ہے؟ تو خالق کائنات نے ان کے دعوے کی تردید کی اور فرمایا کہ تم یہ کہو ہم اسلام لے آئے ہیں۔ لہذا اب یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اعلام نے
اور معصومین کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نام ہے 3 عقیدوں کا۔ جو اللہ کو واحد لا شریک مان لے، جو پیغمبر اکرم کو خاتم الانبیاء بھی مان لے اور قیامت کو برحق مان لے، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ یعنی جو کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ عالم اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اسلامی برادری کا رکن بن جاتا ہے۔ اس کو کافر کہنے والا خود کافر کہلاتا ہے۔ لہذا لیکن اب ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے 2 اور عقیدوں کے ساتھ شامل کرنے کا۔ جو اللہ کو اللہ بھی مانے اور اللہ کو عادل بھی مانے، اور پیغمبر اکرم کے بعد حیدر قرار سے لے کر مہدی دوران تک پیغمبر کا قائم مقام مانے اور اپنا ہادی و امام مانے، اس کو صاحب ایمان کہتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو ساتھ علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ صاحب ایمان ہے۔ یہ ہے عمومی معنی اسلام اور ایمان کا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ خالق کائنات اس آیہ مبارکہ میں، جس کو میں نے اپنے بیان کا عنوان قرار دیا ہے، خطاب اہل ایمان کو فرماتا ہے، اے ایمان والو اس وقت تک نہ مرو جب تک پہلے مسلمان نہ بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ الٹ ہے۔ اسلام کا درجہ بلند ہے تو ایمان کا درجہ اس سے پست ہے۔ پہلے تو یہ غور کرنا پڑے گا کہ خالق کائنات وہاں کیا فرمایا تو یہاں کیا فرما رہا ہے۔ اور حالانکہ آپ جانتے ہیں قرآن میں اختلاف کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کے من جملہ دلائل کے ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جو قرآن پہلی کلام میں کہتے ہیں وہی آخری بیان میں کہتا ہے۔ نہ اس کی صورتوں میں اختلاف، نہ اس کی آیتوں میں اختلاف، نہ اس کے رکوعوں میں اختلاف، نہ اس کی مدشد میں اختلاف۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا۔ اللہ فرماتے قرآن اگر میرا کلام نہ ہوتا تو اس میں اختلاف موجود ہوتا، پر قرآن میں اختلاف کا نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ خالق کائنات کا کلام حق ترجمان ہے۔ اس لیے مفسرین اسلام نے یہ حقیقت بیان کی ہے، اور میں نے بھی اپنی تفسیر میں اس پر مفصل تبصرہ کیا ہے کہ اسلام کے بھی 2 معنی ہیں اور ایمان کے بھی 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی جو میں نے کیا کہ بدو نے کہا تھا ہم ایمان لائے ہیں، خالق نے فرمایا تم کہو ہم اسلام لائے ہیں، وہ اسلام کے عمومی معنی ہیں اور ایمان کے بھی عمومی معنی ہیں۔ جو اقرار کرے خدا ہے، نبی ہے، قیامت ہے، وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ 2 عقیدے اور بھی رکھے، اللہ کو عادل بھی مانے تے آل محمد کو امام بھی مانے، اس کو صاحب ایمان کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایمان اور معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اسلام بھی اور معنوں میں، وہ خصوصی معنی اور ہیں، عمومی معنی اور ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اس کا مطلب ہے اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو۔ ابھی تک تو تم صحیح معنوں میں مسلمان بھی نہیں بنے تو ایمان کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ یا اللہ یہ بتا اسلام کیا ہے؟ فرماتے اسلام وہی ہے حقیقی اسلام جس کی دعا خلیل اور اسماعیل نے مانگی تھی۔ خانہ کعبہ بنانے کے بعد
تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد، پرنالے سے پانی بہانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اجرت مانگتے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا حقیقی مسلمان بنا۔ حضرت یوسف جو نبی ابن نبی ہیں، جدی پشتی نبی ہیں، وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ رب توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے میرا پروردگار میری وفات حقیقی اسلام پر ہو اور میرا حشر نشر بروز قیامت تیرے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہو۔ یہ اسلام اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ نبی بھی اپنے اسلام کی دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اسلام بالمعنی الاخص ہے اور ایمان بے معنی عام ہے۔ اے ایمان کے دعوے دار ہو، حقیقی معنوں میں پہلے مسلمان بنو۔ حقیقی اسلام کیا ہے؟ آدمی ماہ سے لے کر لاہ تک، پھگوڑے سے لے کر قبر کے کنارے تک کوئی بات نہ کرے جو اللہ کی منشا کے خلاف ہو، کوئی کام نہ کرے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، کوئی عملی اقدام نہ کرے جو منشا خالق ذوالجلال کے خلاف ہو، کسی سے نہ لڑے جب لڑائی اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، کسی سے صلح نہ کرے جب تک خالق کی رضا کو نہ دیکھ لے، جس کا ہر کام، جس کا ہر کردام، جس کا ہر کلام، جس کی ہر حرکت، جس کا ہر سکون منشاء خالق کے مطابق نظر آئے، اس کو حقیقی مسلمان کہتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو خالق کائنات اس عام مومنین کو، مومن کہلانے والوں کو یہاں چند حکم دے رہا ہے۔ پہلا حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ دوسرا حکم مرنے سے پہلے صحیح معنوں میں مسلمان بنو۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کی رسی کے، دین کی رسی کو مضبوطی سے تامو۔ اور ایک چیز سے روکا ہے کہ آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، اختلاف سازی نہ کرو۔ تو لہذا اس آیت کے مطابق یہاں اس عشرِ محرم میں چند چیزوں پر تبصرہ کیا جائے گا۔ پہلا یہ کہ تقوی جو اللہ بار بار فرماتے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا صحیح مطلب کیا ہے؟ تقوی الہی اختیار کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ اور حقیقی مسلمان بن کر جینے مرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اور تفرقہ بازی میں ایک نقصان کیا ہے، زیاں کیا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ امید ہے کہ عشرِ محرم کے ساتھ ساتھ اس آیت کے مطالب بھی ختم ہو جائیں گے، اور جب یہ مطالب ختم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سننے والوں کا دامن مراد لبریز ہو جائے گا، پر ہو جائے گا۔ جب واپس جائیں گے تو انشاءاللہ دینی معلومات میں قابل قدر اضافہ کر کے واپس جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی۔ تو میرے دوستو، عزیزو اور بزرگو، قرآن میں جا بجا پڑھ لکھا ہوئے، جا بجا یہ آیت آپ پڑھتے ہیں، اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ان اللہ یحب المتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ان اولیاء الا المتقون العاقبۃ للمتقین۔ دیکھنا یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے۔
آیا کوئی اللہ ڈرامنی شے ہے جس سے ڈر کے دور بھاگنا چاہیے؟ اللہ کوئی خطرناک شے ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے؟ اللہ کوئی ہولناک شے ہے جس سے دور بھاگنا چاہیے؟ اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتے خالق اکبر ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا پالک بھی ہے، ہمارا محسن اعظم بھی ہے، اور اتنا بڑا محسن اعظم ہے کہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم سب کے سب مل کر میری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تمہاری زندگیوں کے چراغ بجھ جائیں گے، پر میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے۔ تو مجھے آپ بتائیں ایسا محسن جو ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی اور پالک بھی اور منعم بھی اور محسن بھی، وہ محبت کے لائق ہے یا ڈرنے کے قابل ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے وہ محبت کرنے کے قابل ہے، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، محسن کے احسان کا بدلہ احسان کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ تو جب ہمارا منعم ہے، محسن ہے، خالق مالک ہے، اسے تو پیار کرنا چاہیے، اس کے قریب جاننا چاہیے، اس کا تقرب حاصل کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر عبادت کے بجا لانے میں قصد قربت شرط ہے۔ نماز پڑھو تو کہو قربتاً الی اللہ، روزہ رکھو تو قربتاً الی اللہ، حج و زیارات کا سفر کرو تو قربتاً الی اللہ، زکوٰۃ و خمس ادا کرو تو کہو قربتاً الی اللہ۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب معنوی اور روحانی حاصل کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو جب اللہ تقرب کے لائق ہے، قریب جانے کے لائق ہے، وہ نزدیک جانے کے قابل ہے، تو پھر کیوں فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو؟ تو میرے دوستو، اگر آل محمد جیسے معلم قرآن نہ ہوتے، ہم قیامت تک یہی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے کہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب۔ صادق آل محمد نے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا۔ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ اللہ تمہارا خالق بھی ہے اور مالک بھی اور پالک بھی، وہ محسن بھی ہے اور تمہارا منعم بھی، تو اللہ سے ڈرو کا مطلب ہے اس کی نافرمانی سے ڈرو، اس کی حکم عدولی سے ڈرو، اس کی عصیاں کاری سے ڈرو، کیونکہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کی ادنیٰ سی مخالفت کی جائے، بلکہ اس کی اطاعت کرو، اس کی تابع داری کرو، اس کی فرما برداری کرو، کیونکہ خالق اس قابل نہیں کہ اسے اس کی نافرمانی کی جائے۔ ہماری عادت ہے ایک گناہ کرنے لگے تو کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ کر لو، اللہ بڑے گناہوں سے بچائے۔ دوسرا گناہ کرنے لگے تو کہتے ہیں یہ بھی چھوٹا گناہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر تیرا ہمت بڑھتی بڑھتے آخر گناہ کبیرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم حکیم الامت نبی نے جناب ابو ذر سے فرمایا تھا یا ابا ذر لا تنظر الى صغر الصغیرہ بل انظر الى من عصیتہ، اے ابو ذر جی آقا، فرمایا جب اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کرو تو گناہ کے چھوٹے پن پہ نظر نہ کرو، یہ گناہ صغیرہ ہے کوئی حرج نہیں، یہ گناہ صغیرہ ہے کوئی حرج نہیں، لہذا گناہ کے چھوٹے پن پہ نظر نہ کرو، بل انظر الی من عصیتہ، اس پروردگار کی عظمت و جلالت پر نگاہ کرو جس کی نافرمانی کر رہے ہو۔
اگر اللہ کی عظمت و جلالت کا تصور کرو گے تمہیں چھوٹے گناہ بھی پھر بڑے نظر آئیں گے، اور اللہ کی چھوٹی سی نافرمانی کرنوں سے بھی دامن کو بچاؤ گے۔ یہ وہ سرکار ہے، وہ بارگاہ ہے جہاں نبی بھی کامتے ہوئے نظر آتے ہیں، علی ولی جیسے امام اور امام مبین روتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ترخ شاہ کی طرح جو ہوا کے تیز و تند جھونکے لگنے سے ہلتی ہے، مولا یوں کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولا کے لیے جب مصلی عبادت بچھایا جاتا تو مولا تھر تھر کانپتے تھے۔ کسی آدمی نے بڑھ کے عرض کیا، مولا آپ وہی علی نہیں جن کا نام سن کر جوانان عرب کے زورے پانی ہو جاتے ہیں، جن کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے جنگ آزما، بڑے بڑے جنگجو میدان چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ مولا نے فرمایا میں وہی علی ہوں۔ تو عرض کیا، مولا پھر کانپ کیوں رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا تو نے میری جلالت دیکھی ہے، میری شجاعت دیکھی ہے، میری بہادری کے کارنامے تو دیکھے ہیں، پر تمہیں کون بتائے جس کی سرکار میں کھڑا ہوں وہ سرکار بھی اتنی عظیم ہے۔ اس ذات ذوالجلال کی عظمت و جلالت مجھے کانپنے پر مجبور کرتی ہے، اس لیے میں تھر تھر کانپ رہا ہوں۔ یہاں اماموں کے رنگ بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ہم وضو کرتے ہوئے گپے ہانک رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ امام و نبی جب وضو کرتے تھے ان کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ کوئی پوچھتا مولا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو فرماتے ہو احکم الحاکمین رب العالمین الہ العالمین کی سرکار میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس ذات ذوالجلال کی عظمت اور جلالت ہمارے رنگوں کو کبھی زرد کرتی ہے، کبھی سرخ کرتی ہے۔ اس کی جلالت کا تصور کر کے ہم کانپنے لگ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہوا اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، اللہ کی حکم عدولی سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، اللہ کی اور جو عصیاں کاری سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی اور ناہنجاری سے ڈرنا۔ لہذا فرماتے اگر مومن ہو تو میری نافرمانی سے ڈرو۔ اب دیکھنا یہ ہے یہ تقوی والی صفت کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اور حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علیہ۔ جہاں تک تقوی کی اہمیت کا تعلق ہے، تقوی کی جلالت کا تعلق ہے، تقوی کی بلندی مقام کا تعلق ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں اسلام کے پورے عبادات، پورے الف سے لے کر یہ تک نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا جہاد ہو یا زکوٰۃ ہو یا خمس، جتنے اوامر و نواہی ہیں، پورے دین اسلام کے فروع دین جتنے ہیں، سب کی بجا آوری کا مقصد سوائے تقوی کے کوئی اور نہیں ہے۔ خالق دو چار آیتیں پڑھ کے سنا دوں تاکہ اطمینان قلب ہو جائے۔ خالق فرماتے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ ماہ رمضان کا تم پر اسی طرح واجب قرار دیا گیا جس طرح پہلی امتوں پر واجب تھا، تاکہ روزہ رکھ کے تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ نماز کے بارے میں یہی ہے کہ نماز پڑھو تاکہ متقی بن جاؤ۔ حج بیت اللہ کے بارے میں یہی ہے کہ فرمایا کہ جو ہے حج بیت اللہ اس لیے واجب قرار دیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی کا جوہر پیدا ہو جائے۔ ایک آیت میں ساری
عبادات کا خلاصہ عرض کیا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اللہ کے بندو، اے اولاد آدم جن کا باپ آدم ہے اور ماں جن کی حوا ہے، سارے مل کر اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہارے آدم تک آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ یا اللہ عبادت کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے اوپر کون سا سرخاب کا پر لگ جائے گا؟ فرماتے جب عبادت کرو گے، میری اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے تو متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یا اللہ پرہیزگار بن گئے تو انعام کیا ملے گا؟ فرماتے جنت میں داخل ہونے کے حقدار بن جاؤ گے، کیونکہ الجنت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، جنت جو ہے آخری گھر وہ اہل تقوی کے لیے سجایا گیا ہے اور بنایا گیا ہے۔ ازلفت الجنت للمتقین، جنت قریب لائی گئی ہے تو متقیوں کے لیے لائی گئی ہے۔ الغرض پورا قرآن چھلک رہا ہے، قرآن اگر باعث ہدایت ہے تو ھدی للمتقین، یہ عالمین کے رب کا کلام ہے، رحمت اللہ العالمین پر نازل ہوا ہے، پورے عالمین کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن اللہ نے نتیجہ بتا دیا کہ ھدی للمتقین، اس قرآن سے ہدایت وہی حاصل کریں گے جن کے ہاتھوں میں تقوی کا دامن ہے۔ ہر بندہ کہتے ہے مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، میں سب سے بڑھ کر اللہ کو مانتا ہوں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ان اولیاء الا المتقون، اگر کوئی میرا دوست ہے تو صرف وہ ہے جس کے ہاتھ میں تقوی کا دامن ہے، جو متقی ہے وہ میرا محب صادق ہے، اور جس کے ہاتھ میں میری محبت کا دامن پکڑنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن متقی نہیں ہے وہ میرا دشمن ہے، میرا حبدار نہیں ہے۔ پھر ہر بندہ کہتے اللہ کی مجھ پر بڑی نظر عنایت ہے، اللہ نے مجھے اولاد بھی دی ہے، جائیداد بھی دیا ہے، جاہ و جلال بھی دیا ہے، مال و منال بھی دیا ہے، مجھے عزت بھی دی ہے، اللہ میرے پر بڑا مہربان ہے، مجھ پر بڑا شفیق ہے، بڑا محسن اعظم ہے، میرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ان اللہ یحب المتقین، اگر کائنات میں سے میں کسی کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو صرف متقیوں کے ساتھ۔ اب آگے بڑھ کے کہو ساری کائنات سے بڑھ کر ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم حیدر قرار کے محبدار ہیں، ہم حیدر قرار کے پیروکار ہیں، مولا علی ہمارے امام ہیں، اور منم غلام علی، میں علی ولی کا غلام ہوں تو مولا علی میرے امام ہیں۔ لیکن اپنی اذان پہ غور کر دو، اپنی اقامت پہ نظر کر لو، آپ خود گواہی دیتے ہیں، وضو کر کے کہتے ہیں، روبہ قبلہ ہو کر کہتے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، لاؤڈ سپیکروں پہ کہتے ہیں، لوگوں کو سنا کے کہتے ہیں، چھپ کے بھی نہیں کہتے، اشہد ان علی امیر المؤمنین و امام المتقین، میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا علی امام ہیں پر متقیوں کے امام ہیں، فاسقوں فاجروں کے امام نہیں۔ علی امیر ہیں، کوئی مانے تو بھی علی امیر، ساری دنیا انکار پہ کا کر لے تو بھی علی امیر، لیکن وہ مومنوں کے امیر ہیں، بے ایمانوں سے علی کا کوئی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو علی ہیں امام المتقین، ساری دنیا علی ولی اللہ پڑھنے لگ جائے تو علی امام ہیں، ساری دنیا انکار پہ ایکا کر لے تو بھی علی امام ہیں، کیونکہ علی ہمارے ووٹوں کے بنائے ہوئے امام نہیں۔
ہمارے منتخب کردہ امام نہیں، وہ کائنات کے فرشتوں یا جنوں یا انسانوں کے بنائے ہوئے امام نہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ ان کا انتخاب خالق کائنات نے کیا اور ان کا اعلان سرور موجودات نے کیا۔ اللہ ان کا انتخاب کرنے والا ہے۔ نبی میدان خم میں 1,00,000 سے زائد مجمع عام میں حیدر قرار کا بازو پکڑ کے دنیا کو دکھا کے اعلان کرتے ہیں من کون تو مولا ہو فہذا علی مولا، جو مجھے اپنا آقا و مولا مانتا ہے اس پر واجب ہے کہ حیدر قرار کو بھی اپنا سردار مانے۔ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، تو پتہ چلا کہ مولا علی اگر امام ہیں تو وہ بھی متقیوں کے ہیں، اور اللہ کا فرمان ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت والے دن ہم ہر گروہ کو، ہر جماعت کو، ہر قوم و قبیلہ کو اور ہر فرد و شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے۔ جہاں جس قوم کا امام جائے گا اس کے غلام بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ اور قرآن گواہ وقت کے دامن میں مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں کہ امام کہتے ہیں پیشوا کو، آگے چلنے والے کو، جس کے لوگ پیچھے چلیں اس کو امام کہتے ہیں، یہ لغوی معنی میں۔ لہذا جو جنت کی طرف لے جائے گا وہ امام و اہل جنت کہلائے گا، جو جہنم کی طرف لوگوں کو لے جائے گا وہ امام و اہل النار کہلائے گا، جہنمیوں کا امام۔ اس لیے خالق فرماتے ہیں امام دو قسم کے ہوتے ہیں، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ وہ امام ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے امام بھی ہم نے بنائے ہیں، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلا کر سیدھا جنت الفردوس کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمیں نہ جہنم میں جانا ہے نہ جہنمی اماموں کے معلوم کرنے کی کوئی ضرورت ہے، ہم نے جانا ہے جنت میں۔ ہمیں ضرورت ہے جنتیوں کے اماموں کے پہچاننے کی، اور وہ پیغمبر اکرم نے جنوا دیا، دنیا کو بتا دیا، خواب غفلت میں سونے والوں کو جگا دیا کہ پہلے جب جنت میں لوگ جانا چاہیں گے تو پل صراط سے گزرنا پڑے گا، تو نیچے ہوگی جہنم، اوپر ہوگی پل صراط، اور اللہ فرماتے ہر بندے نے پل صراط سے گزر کر جنت میں جانا ہے۔ تو پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، اس سے آدمی کیسے گزریں گے؟ فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، وہ پل صراط سے وہی گزرے گا، جنت کے دروازے تک وہی پہنچے گا جس کے دائیں ہاتھ میں حیدر قرار کی ولایت والا ٹکٹ ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اللہ کر کے جنت کے دروازے پر تو پہنچ گئے، لیکن ابھی داخلے کی منزل باقی ہے۔ پیغمبر اکرم نے پھر فرمایا کہ جنت کے دروازے پر پہنچنے کے بعد دو کام اور کیے جائیں گے۔ پہلا یہ کہ جنت میں جانے والے جو بزرگ ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، ان کو پہلے جوان بنایا جائے گا،
اور پھر تمام جوانوں کو جو پہلے جوان ہوں گے یا بعد میں بنیں گے ان کو حسن حسین علیہ السلام کا غلام بنایا جائے گا، اور غلام بنانے کے بعد جنت الفردوس میں داخل فرمایا جائے گا۔ تو لہذا یہ ہیں جنت والوں کے امام کہ جن کی غلامی کے بغیر کوئی جنت الفردوس میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ لہذا پتہ چلا کہ تقویٰ وہ چیز ہے، اگر قرآن سے فیض پانے والے ہیں تو متقی، اگر اللہ کے محبوب ہیں تو متقی، اللہ کے محب ہیں تو متقی، حیدر قرار کے حقیقی تابع دار اور فرما بردار اور ان کے نام لیوے ہیں تو متقی، اور جنت بھی ہے تو متقیوں کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے آخری جملہ کہ تفصیل میں جائیں تو پورا وقت اور صرف ہو جائے گا، لیکن وقت کے دامن میں مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں۔ تقوی کا تعلق اللہ کے دل و دماغ کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت، اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی تمکنت، اللہ کی حکومت، اللہ کی سلطنت کہ ہمارے قبض، جس کے قبضے قدرت میں ہمارا نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، سود بھی ہے، زیاں بھی ہے، موت بھی ہے، حیات بھی ہے، جب یہ آدمی کو یقین ہو جائے کہ سب کچھ میرے خالق کے قبضے قدرت میں ہے، تو لہذا آدمی امید رکھے گا تو اسی ذات ذوالجلال سے خوش کرنے کی کوشش کرے گا تو رب العالمین کو، اور ناراضگی سے بچے گا تو رب العالمین کی ناراضی سے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ لیکن اب میں بھی کہتا ہوں میں متقی ہوں، آپ بھی کہتے ہیں آپ متقی ہیں، دل و دماغ تو ہم نے چیر کے دیکھا نہیں کہ کس کے دل میں اللہ کی عظمت کا نقشہ ہے اور کس کے نہیں ہے۔ تو ظاہری علامت امام المتقین نے یہ بیان فرمائی، جو دیکھو کہ مقام عمل میں واجب چیزوں کو بجا لا رہا ہے، حرام کاموں سے دامن کو بچا رہا ہے، سمجھ لو اس کے دل میں تقویٰ ہے اور وہ میرا غلام کہلانے کا روادار ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو لہذا تقوی کی علامت دو چیزیں ہیں، واجب کاموں کا بجا لانا اور حرام کاموں سے دامن کا بچانا۔ یہی مولا نے فرمایا تھا آئینونی بے ورع و اجتہاد و عفت و سداد و علی ضامن لفلاجکم۔ او میرے شیعہ کہلانے والو، میری محبت کے دعوے کرنے والو، میری ولایت کے دامن کو تھامنے والو، دو کے دو کام کر لو، میں تمہاری جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ مولا قوم سے دو کام فرمایا، میرا غلام بننا ہے تو دو کام کرنا پڑیں گے۔ مولا جلدی فرمائیں ہم حاضر ہیں۔ فرمایا جن چیزوں کو قرآن اور اسلام واجب قرار دے ان کو بجا لانا پڑے گا، اور جن چیزوں کو قرآن اور شریعت اسلام حرام قرار دے ان سے دامن کو بچانا پڑے گا۔ دو کے دو کام تم کر لو، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ الحمدللہ یہ کسی ذاکر مولوی کی ضمانت نہیں، کسی معلم اور کسی خدام کی ضمانت نہیں، کسی گدی نشین پیر فقیر کی ضمانت نہیں، جن کو اپنے انجام کا پتہ نہیں وہ کہاں جائیں گے، وہ دوسروں کو ضمانت کیا دے سکتے ہیں۔ لہذا یہ قسیم الجنت والنار حیدر قرار کی ضمانت ہے کہ دو کے دو کام تم کر لو، میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ جہاں آپ جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔